البتہ تاکہ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تو پہلے اسی جن رسول دنیا اندر بھیجے وجعلنا لهم ازواجا وذریا اسی انہاں نو اولاد والا بھی بنایا تے بیویاں والا بھی بنایا۔ حضرات بڑے اطمینان نال جو ساتھی تشریف لیا چکے ہو تشریف رکھو۔ جو حالی گھراں اندر بیٹھے ہو جلدی اللہ دے گھر تشریف لیاؤ۔ میرے تو بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی دا بیان ہونے والا ہے۔ میں چند لمحات تھوڑے نال مخاطب رہاں گا۔ شادی دا ایک پروگرام ہے، میرے بڑے بھائی رائے مقبول صاحب انہاں دے بیٹے محمد سلیم صاحب دا اج ولیمہ سی۔ خطیب اسلام حضرت مولانا قاری مصطفیٰ صاحب انہاں دے چھوٹے بھائی دا، اور اس دعوت ولیمہ اندر میں بھی شامل ہویا، تسی بھی تشریف لے آئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری تھوڑی تشریف آوری اپنے دربار وچ قبول فرمائے، اور اس نکاح نو اس شادی نو اللہ تعالیٰ باعث رحمت بھی بنائے، باعث محبت بھی بنائے، اور باعث اتفاق بھی بنائے۔ دیکھو نا، یہ اپنی اپنی سوچ ہے نا بندے دی۔ ویاہ تے ہور بھی ہوندے نے، شادیاں تے بڑیاں ہوندیاں نے ساڈے پنڈ وچ علاقے اندر۔ کوئی شادی دے موقع تے کنجر نچاندا ہے، کوئی پانڈ تے ڈوم بلاندا ہے، کوئی مراسی تے مداری باجے گاجے بلاندا ہے۔ اور کیسے خوش نصیب نے وہ لوگ جو نکاح دے موقع تے شادی دے موقع تے قرآن دی محفل سجا دے نے۔ قرآن پڑھن والیاں نو بلاندے نے، ایکو دی کٹ کر یار، حدیث سنان والیاں نو بلاندے نے۔ دعا ہے کہ اللہ سانو بھی سنت دے مطابق شادیاں بیاہ نکاح کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔
آمین کہہ دو۔ جو آیت میں پڑھی ہے نا، سورہ رات دا ایک چھوٹا جہا ٹکڑا ہے۔ رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تواڈے تو پہلے جننے نبی بھیجے، پتہ لگا کہ سارے نبی میرے مصطفیٰ تو پہلے آئے نے، سارے تو بعد میرا مصطفیٰ آیا ہے۔ من قبل کا، یہ بہت بڑی دلیل ہے میرے محبوب دی ختم نبوت دی۔ جڑا نبی ہے وہ پہلے آیا ہے، جڑا نبی ہے وہ میرے مصطفیٰ تو پہلے آیا ہے۔ جڑا پیچھے آیا ہے نا تو کہندا ہے میں نبی ہاں، وہ نبی نہیں، کذاب، دجال، مکار، جھوٹا، فریبی، نبی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جڑے نبی نے وہ میرے مصطفیٰ تو پہلے آئے نے۔ تو سارے تو آخر کون آئے؟ اچھی بولو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا محبوب اسی تواڈے تو پہلے جننے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، انہاں سارے نو بیویاں والا بنایا تے اولاد والا بنایا۔ میرے محبوب جویں تواڈیاں بیویاں ایویں پہلے نبیاں دیاں بیویاں، جویں تواڈی اولاد ایویں تواڈے تو پہلے نبیاں دی اولاد، جویں تواڈیاں بیٹیاں بیٹے ایویں پہلے نبیاں دیاں بیٹیاں بیٹے، جویں تواڈا خاندان ایویں تواڈے تو پہلے نبیاں دا، جویں تسی سسر بنے ایویں تواڈے تو پہلے نبی بھی، جویں تسی داماد بنے ایویں تواڈے تو پہلے نبی بھی داماد بنے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، جننے نبی آئے سارے نبیاں نے نکاح بھی کیتے تے انہاں دے ہاں اولاد بھی پیدا ہوئی۔ آؤ ذرا آگے حدیث سنو، سنن ابو داؤد دی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعون من سنن المرسلین، آپ فرما دے نے چار ایسے کام نے جڑے نبیاں دی سنت نے۔ کنہاں دی سنت؟ کنے کام؟ چار کام جڑے نبیاں نے کیتے نے، جڑے نبیاں دی سنت نے۔ وہ کیڑے چار کام؟ نمبر ایک، آپ نے فرمایا الحیا، نمبر ایک حیا نبیاں دی سنت ہے۔ اللہ سانو بھی با حیا بنائے، اللہ بے حیا نہ بنائے، حیا دار بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان دیاں 70 تو زیادہ شاخاں نے، سب تو آلہ تے افضل ایمان وے قول لا الہ
الا اللہ، سب تو افضل ایمان، سب تو اعلی ایمان لا الہ الا اللہ، وادناہا، اے گل دھیان نال سن لو، سب تو کم ایمان، معمولی ایمان، اماطۃ الاذی عن الطریق، کسی تکلیف دے رستے نو رستے تو ہٹا دینا، روڑا پیا ہے ہٹا دینا، رستے اندر ٹوئے ہے وہ بند کر دینا، کنڈا ہٹا دینا، کوئی ایسی تکلیف جدی وجہ تو کسے نو دکھ ہوئے انہوں رستے تو ہٹانا، اے بھی ایمان ہے۔ تے میرے نبی نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور لوگوں حیا بھی ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ سانو حیا دار بنائے۔ جس نبی دا کلمہ پڑھنے آ او نبی او پیغمبر بڑے حیا والے، صحابہ بیان کر دینے او لوگوں او حیات تے رب نے کواری لڑکی وچ نہیں رکھیا سی جڑا حیا رب نے محمد دیاں اکھاں اندر رکھیا سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز السواک، مسواک بھی نبیوں دی سنت ہے، اللہ سانو مسواک نال پیار نصیب فرمائے۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی نماز مسواک کر کے پڑھی جائے تے جڑی نماز بغیر مسواک دے پڑھی جائے، آپ نے فرمایا مسواک والی نماز دوسری نماز تے 70 درجے فضیلت رکھ دیئے۔ مسواک کر کے نماز پڑھے کرو۔ نبی پاک نے فرمایا جی میری امت نو تکلیف نہ ہوئے تو میں اپنی امت نو حکم دیاں ہر نماز مسواک کر کے پڑھیا کرن، اینی فضیلت مسواک دی۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا رہے آخری ویلے بھی میرے نبی نے امت نو مسواک دا درس دیتا ہے۔ کار عائشہ صدیقہ دے گود بی عائشہ دی سر میرے مصطفیٰ دا سرکار دنیا تو جا رہے نے، ماں جی فرما دیا نے میرا ویر عبد الرحمان آیا، ابو بکر صدیق دا بیٹا، او دے ہتھ وچ مسواک ہے، نبی پاک دیاں نظراں مسواک تے لگ گئیاں، میں سمجھ گئی سرکار مسواک کرنا چاہتے نے۔ ماں جی عائشہ فرما دیا نے میں نبی پاک کو مسواک، میں عبد الرحمان ویر کو مسواک لے کے نبی پاک دی خدمت پیش کرنی آ۔ آپ مسواک اپنے منہ اندر پاندے نے، نبی پاک بیمار نے، بڑے کمزور نے، مسواک ذرا سخت ہے، مسواک چبائی نہیں جاندی، میں نبی پاک کو مسواک لے کے اپنے دنداں اندر پانی اپنے منہ اندر داخل کرنی تے چبا کے اپنے دندان نال نرم کر کے دوبارہ مسواک میں نبی پاک دے حوالے کر دینی۔ سرکار دنیا تو جا رہے نے، آخری ویلے نبی پاک مسواک کر رہے نے، اے ویکھ لے نبی نو مسواک نال کنا پیار ہے، اور میرا نبی دنیا تو جا رہے ہے تے بیویاں نال پیار کرن دے ول دسدا جا رہا ہے، بیویاں نال محبت کرن دے درس دیندا جا رہا ہے، تے میرا نبی مسواک دا سبق امت نو پڑھاندا ہویا جا رہا ہے۔ دو چیزاں ہو گئیاں۔ نمبر 3 التعطر، خوشبو لگانا، خوشبو بھی نبیاں دی سنت، بولو خوشبو بھی نبیاں دی سنت۔ میرا نبی بھی اور لوگوں میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ اہل حدیث دا مسلک ہے،
او خوشبو تے کسے امبر چ نہیں، کسے عطر چ نہیں، کسے کستوری وچ نہیں، جڑی خوشبو رب نے سونے محمد دے پسینے وچ رکھی ہے صلی اللہ۔ میرا نبی دا پسینہ، خدا دی قسمیں ساری دنیا دیا اتنا خوشبواں کستوریاں مل کے میرے مصطفیٰ دے پسینے دے قطرے دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ماں دی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے دوپہرے نبی پاک ساڑے گھر تشریف لے آندے، دوپہر دا ویلا گرمی دا موسم، اما جی ام سلیم فرما دیا نے میں نبی پاک دے تھلے ایک چبڑے دا گدا پا دیندی ساں، میریو ماؤ میریو بہنوں او ماما کڈیاں پاگاں والیاں سن جنہاں دے گھر میرا محمد تشریف لے آندا سی۔ کیوں جی؟ او بیبیاں بڑیاں کرماں والیاں سن، او ماما بڑیاں نصیباں والیاں سن۔ اما جی ام سلیم فرما دیا نے میں چمڑے دا گدا نبی پاک دے تھلے بچھا دینی ساں، تے اما جی ام سلیم فرما دیا نے نبی پاک نو بہت زیادہ پسینہ آندا تے میں کول بہ جاندی، نبی پاک سو جاندے میں کول بہ جاندی تے نبی پاک دے پسینے دے قطرے چک چک کے، پسینے دے قطرے اٹھا اٹھا کے ایک بوتلی اندر جمع کر دی رہندی سان، ایک شیشی اندر جمع کر دی رہندی سان۔ ایک دن نبی پاک نے ویکھ لیا، نبی پاک نے ویکھ لیا تے سرکار پوچھ دے نے میما ام سلیم اے کی کرنی ہے، اے پسینے نال تینوں کی کام ہے، اے دی تینوں کی لوڑ پہ گئی۔ اما جی ام سلیم نے اگو جڑا بڑا پیارا جواب دیتا، فرما دیا نے آرکو کا نجالو فی طیبنا، آرکو کا نجالو فی طیبنا وہو اطیب الطیب۔ سونیا اے تواڈا پسینہ ہے، برکت والا پسینہ ہے، رحمت والا پسینہ ہے، خوشبو والا پسینہ ہے، بڑا معطر پسینہ ہے۔ سونیا اے تواڈا پسینہ اسی اپنی خوشبو اندر ملا لواں گیاں، اللہ ذوالجلال دی قسمیں او خوشبو دنیا دے کسے عطر وچ نہیں جڑی خوشبو سونیا رب نے تواڈے سونے پسینے اندر رکھی ہے۔ او خوشبو نبیاں دی سنت، میرا نبی بھی معطر، میرے نبی دا پسینہ معطر، صحابہ بیان کر دے رہے اے گل ذرا دھیان نال سن لیا جے۔ صحابہ کہندے نے آمنہ دے لال مدینے دی جس گلی وچوں لگ جاندے کئی دن تک خوشبواں آؤندیاں رہندیاں، لوگ گلاں کردے اس گلی وچوں سونا محمد لگ کے گیا ہے۔ اور میرے تیرے پسینے چو بدبو ہوندی ہے، محمد دے پسینے چو خوشبو ہوندی ہے صلی اللہ۔ دعا کرو اللہ ایسے نبی نال پیار نصیب فرمائے۔ کنیاں چیزاں ہو گئیاں؟ 3۔ چوتھی چیز النکاح، آقا فرما دے نے نکاح بھی نبیاں دی سنت ہے، اور بولو نکاح بھی نبیاں دی، آواز کھول دے ذرا تھوڑا ایک کو کٹ کر دے، نکاح بھی نبیاں دی سنت ہے۔ آقا فرما دے نے النکاح من سنتی، اور لوگوں نکاح میں محمد دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ بخاری دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے شادی دا موقع ہے، نکاح دا موقع ہے، میں نکاح دے موضوع تے چند گلاں کر جاواں۔ آمنہ دے لال
جناب محمد، اور تھوڑا جی آواز کھول دے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سو ڈالے بھی کنجوسیاں کرن لگ پے نے ہیں، یہ ادھر خورے آواز کھولن نال کوئی نہیں نہیں، میں سو دینا بھلا، میں آپ نہیں سوندا، تانوں کتوں سون دینا ہے؟ کھول بھی نہیں 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 سوندا نہیں، بڑا پروان ہے، کھول بھائی انہوں ٹھیک کر، نہیں تو ایتھے کرسی تے آ، اتھے مینوں بہن دے، تقریر تو کر، ساؤنڈ میں سیٹ کراں گا، ویکھی کیویں سیٹ ہوندا ہے۔ آمینہ دے نال جناب محمد، اب تسی بھی بول پاؤ کہ چپ دا ٹھیکہ لے آجے، چپ دا۔ آمینہ دے نال جناب محمد، انہوں آدھنے سو گیا ہے، سو گیا، اللہ تسی بڑا جاگ دے پہ دے ہیں، وہ آکے سو گیا ہے جی، تسی جاگ دے پہ ہو۔ آمینہ دے نال جناب محمد صلی اللہ، اور تسی مسیطے آگے ستے پہنے، کئی بندے گھراں میں ستے پہنے، آ جاؤ یار، ایک دوروں مہمان آیا، پرون آیا، دی گل سنو آ کے، آؤ اللہ دے گھر اندر تشریف لے آؤ، کی کر دے پہ ہو؟ آمینہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، او نوجوانہ دی جماعت، اے گلاں پیار نال سننیاں جے، اور میں تھانوں دوڑے سنان نہیں آیا، میں تھانوں مائیے سنان نہیں آیا، میں تھانوں ٹولے سنان نہیں آیا، میں تھانوں نکاح دے مسئلے سنان آیا ہوا، میں تھانوں اللہ دا قرآن سنان آیا ہوا، میں تھانوں نبی پاک دی حدیثاں سنان آیا ہوا، اور شادی دا موقع ہے، میں تھانوں شادی دیاں گلاں سنان آیا ہوا۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ، بولو بولو، رونق لگ گئی ماشاءاللہ، جناب محمد صلی اللہ، ایک باری اور، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اور نوجوان دی جماعت، من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، جیڑا بندہ نکاح دی طاقت رکھدا ہے، او دے کول مال ہے، او دے کول طاقت ہے، مالی طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، او دے کول وسائل ہے، فلیتزوج، او ضرور شادی کرے، او ضرور نکاح کرے۔ فمن لم یستطع، آقا فرما دینے، فإنہ اغض للبصر وآسن للفرج، اوہ نکاح دے فائدے سن لو، مسجد جان والے ہو، گھراں اندر سنن والے ہو، بہن والے ہو، نکاح دے فائدے سن لو۔ آقا فرما دینے، انہ اغض للبصر وآسن للفرج، جدو بندہ نکاح کر لیندہ ہے، جدو بندہ نکاح کر لیندہ ہے، او دیاں نظرہ جھک جاندیاں نے، تے او دی شرمگاہ محفوظ ہو جاندی ہے۔ واہ سونیا، تیریاں گلاں بڑیاں ہی سونیا۔ جدو بندہ بیاہ کر لیندہ ہے، او دی شرمگاہ محفوظ ہو جاندی ہے، تے او دیاں نظرہ او سجے کھبے ادھر ادھر او جناب بریاں چیزاں وال، او غیر محرم وال، او بیگانیاں وال نہیں تکدا، جدا نکاح ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے نکاح کرو، اپنی شرم گاوانو بچا کے رکھیا کرو، تے اپنی نظرانو جھکا کے رکھیا کرو۔ اوہ اللہ دا قرآن کہندہ ہے، کل المؤمنین، ذرا سبحان اللہ کون، کل المؤمنین، اور ٹھٹھا لئی والے ہو، کدی اجدیاں بھی گلاں سن لیا کرو، کل المؤمنین، کجرہ نل پیار کر دے ہو، توتیاں واجے نل پیار کر دے ہو، پڑھا نل پیار کر دے ہو، مداریاں نل پیار کر دے ہو، اکھاڑے نل پیار کر دے ہو، اور زد وچا کے لے ہوں دے ہو، اور کدے نال زدہ لا دے ہو، کملے اور رب نال زدہ
لاندے ہو رب دے نبی نال زدہ لاندے ہو اج نہ کریا کرو اللہ دا قرآن سنیا کرو نبی پاک دا فرمان سنیا کرو رب دے غضب نو دعوت نہ دیا کرو اللہ دے غصے نو دعوت نہ دیا کرو جے کوئی سمجھائے او دے آنکھیں لگ جایا کرو او دے دشمن نہ بڑھیا کرو او دی مخالفت نہ کمایا کرو او میاں اسی کوئی کسی شخصیت دے پجاری نہیں ہاں اسی تے قرآن نو منن والے ہاں سارے پنڈ والے نبی پاک دے فرمان نو منن والے ہاں جدو ساڈا نبی جو کہندا اے گانا نہیں سننا تے بولو اسی گانا وعدہ کرو میرے نال نہ منو کاری اکبر اسد دی نہ منو کاری عبدالرحیم کلیم دی نہ منو کاری مصطفیٰ دی اے مصطفیٰ آمینہ دے لال دی تے منو نا جنہوں اللہ نے نبیوں دا بھی امام بنایا ہے وہ کی کہندا ہے گانا نہ سنو تے تسی وعدہ کر دے ہو گانا نہیں سننا وہ کہندا ہے توتیاں باجے نہ بجاؤ کنجر نہ بلاؤ قرآن سنو تے نبی پاک دا فرمان سنو اللہ اسی تینل وعدہ کرنے ہاں شادی ہوئے غمی ہوئے جو بھی ہوئے اللہ اج دے بعد ساڑی گاڑیاں تو توبہ ساڑی موسیقی تو توبہ اللہ اسی اپنے گھر اندر قرآن دی بزم سجاوا گے تے محمد دی حدیث دی محفل لگاوا گے کو انشاءاللہ اے اللہ دا قرآن سن لو فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اللہ فرماندے نے سونیا مومن مرداں نو کہہ دیو مومن عورتاں نو بھی کہہ دیو اپنیاں نظراں نو جھکا کے رکھیا کرو تے اپنیاں شرمگاواں نو بچا کے رکھیا کرو اوہ میری نہ ماننا قرآن دی تے مان لے تینوں رب دا واسطہ آقا فرماندے نے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَآسَنُ لِلْفَرْجِ تے جڑا نکاح نہیں کر سکدا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ او روزے رکھے او کی رکھے انہوں نے مطلب یہ نہیں بھی نکاح نہیں کرنا روزے رکھ کے ٹائم ٹپا لو روزے رکھ کے عمر لنگا لو مولوی کہہ گیا سی روزے رکھو روزے نہیں رکھنے نکاح کرنا ہے بلکہ دو کرو ہاں ناراض نہ ہویا جی ہاں سبحان اللہ کئی چاہ چڑھ گیا مولویاں دے دو کرو ہے اللہ اکبر گل ٹھیک ہے جدو گل رب نے نکاح دی کیتی ہے نا قرآن اللہ نے گل ہی دو تو شروع کیتی ہے دو تو اب مولویاں نو پوچھ لو بیٹھے نے اللہ نے کتوں گل شروع کیتی ہے دو تو دو تین چار جڑا کوئی بیچارہ ماڑا ہے کنڈا لے کے وہ ایک کر لے ہے اینڈ تے ایک اللہ نے ابتدا کتوں کیتی ہے ایک قرآن ہے قرآن مسنا کہو سبحان اللہ مسنا اور مطلب یہ نہیں پھر روزے رکھ کے عمر گزار لینی ہے نبی پاک نے فرمایا نکاح کریا کرو نکاح میری سنت ہے نکاح پہلے نبیوں دی سنت ہے آج چند گلا کریے کہ میں تیرے کو رخصت ہوں میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع دنیا ساری دی ساری سامان ہے وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ تے دنیا دا بہترین سامان نیک بیوی ہے اے جنہوں نیک بیوی مل گئی انہوں سارا جہان مل گیا
بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں خیر ما یکنز المرء المرأۃ الصالحہ، آدمی دا بہترین خزانہ نیک بیوی ہے۔ وہ میرے دو تو گل یاد آئی، واہ سالہ دی گل ہے، دو بیبیاں میرے کو آ گئی دم کران آئیاں، آ کے آندیاں نے مولوی جی دم بعد کرے جی ایک گل تے دسو، میں کیا پوچھو، کہ تانوں کی وج کھج گئی؟ لے بھئی تانوں کی وج کھج گئی؟ میں کیا میں ڈاکہ مار لیا اور میں کسی نے کٹی وچی کھول لئی ہے، میں کسی گھر سن لا لیا؟ نہیں مولوی جی تینوں گلاں بڑی آؤندیاں نے، اے جڑا دوجا ویاہ کیتا ہی یہ کی لوڑا ماریا؟ میں کیا ہاں ہے میں ایڈا بڑا جرم کر لیا، تینوں وج کھج گئی ہے۔ اچھا اوتھے بیٹھی بیٹھی نا بیبیاں جو ہوئیاں آدھی تھانوں پتہ لگ گیا، میں کہا کی کہ ابا جی اللہ کو چلے گئے، ابا جی فوت ہو گئے نے، میں کہ چلو جی اللہ تعالیٰ انہوں نے معاف کرے، اللہ انہوں نے قبر نو جنت دا باغ بنائے، اللہ انہوں نے گھر جنت بنائے، تے جنت اللہ انہوں نے 72 بیویاں دے وے۔ اگوں پتہ کی آدھی آمین آمین آمین، میں کیا اتریے وہ دیا 72 تے آمین تے ساڑی ایک بھی سکی تو دوجی بھی سکی نہیں لگی، وہ دیا 72 تے آمین تے ساڑی دوجی واری پیٹ ہوئی۔ اللہ 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 اللہ، دعا کرو اللہ نکاح دے مسئلے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بھائی دنیا دا بہترین خزانہ کیا ہے؟ نیک عورت۔ اور بھی خزانے نے، اور بھی مال بھی خزانہ ہے، سونا بھی خزانہ ہے، چاندی بھی خزانہ ہے، یہ سارے خزانے، یہ دنیا دا متاع ہے، یہ دنیا دا سامان ہے۔ اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا زین للناس، کہہ دو سبحان اللہ، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ سارا سامان ہے، سارا متاع ہے، بہترین دنیا دا سامان نیک بیوی ہے۔ کیسی نیک عورت؟ اذا نظر الیہا سرت ہو، جدو بندہ او دے ول ویکھے تے ایسے کشادہ چہرے تے خندہ پشانی نال پیش آوے کہ خامد ویکھ کے خوش ہو جائے۔ وہ تھکیا کٹیا ماریا سارے دن دا آوے تے شام نو کر رہے پانی لے آؤ جناب، پانی پیاؤ، وہ آ کے پجے نے تیرے اٹھ کے پی مار لے کھا اور تیریاں پجیاں نے نہ 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 انج دی نہیں۔ اذا نظر الیہا سرت، جدو بندہ ویکھے بیویوں نو خوش کر دے وے، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وہ حکم دے وے بیویوں دے حکم دی تعمیل کرے۔ وہ کہے روٹی پکا کے دے، وہ آکے پکا مر لیا تو پجے نہیں، چاہ پکا کے دے، وہ کی اگو آکے اطاعت ہو، اطاعت ہو دا کی معنی ہے؟ روٹی پکا کے دے وے، چاہ پکا کے دے وے، پاویں ادھی رات ہو جائے، ادھی رات پرانے آ جان، اے نہ کہے تیرے پروڑیاں نے ساڑا بوبا ہی پٹ مارے اترا دیا نہ ہوئے تھا نا، انج دی نہیں۔ اذا نظر الیہا سرت وَإِذَا مَرَا طَاعَتْ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْ، جدو خامد گھروں چلا جائے او دی بیوی پچھوں او دی عزت دی بھی حفاظت کرے، او دے مال دی بھی حفاظت کرے۔ ایسیاں بیویاں، ایسیاں نیک عورتاں تے کیسی عورت نال نکاح کرنا ہے؟
آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، چار گلاں تو، کنیاں گلاں تو؟ چار گلاں تو عورت نال نکاح کیتا جاندا ہے۔ اے چارے گلاں دھیان نال سن لو، لمالہا، او دے مال دی وجہ تو، بی بی دے مال، گڈی ملے گی، کوٹھی ملے گی، یہ دا بینک بیلنس ہوئے گا، ہاں جی، یہ جناب یہ دے رنالے کوٹھی ہوئے گی، ہیں نکاح کر لو یہ نال، بی بی مالدار ہے، لمالیا، مال دی وجہ تو، والے حسابیا، خاندان دی وجہ تو، جناب خاندان بڑا تکڑا ہے، باواں مضبوط ہو جان گیا، میری کنڈ مضبوط ہو جائے گی، لمالہا، مال دی وجہ تو، والے حسابیا، خاندان دی وجہ تو، والے جمالیا، او دے حسن دی وجہ تو کہ بی بی خوبصورت بڑی ہے، اور چوتھی چیز والے دینیا، بی بی نال نکاح کیتا جاندا ہے او دے دین دی وجہ تو، او نیک بڑی ہے، او عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، نمازی ہے، تہجد گزارے، اللہ دی عبادت گزارے، رب دی بلیا ہے، اللہ کو ڈرن والی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، آمنہ دلال نے فرمایا، کائنات دے امام نے فرمایا، وضوہ دے چہرے والے نے فرمایا، واللہ دی ظلفاں والے نے فرمایا، اور نہ ویکھی، نہ مال ویکھی، نہ خاندان ویکھی، نہ حسن و جمال ویکھی، بی بی دا دین ویکھ کے تے دین والی نال نکاح کر لئی۔ اللہ دین والیاں نال پیار نصیب فرمائے، اور دین والیاں تے دین والے رشتے لبیا کرو۔ برادری دا بت پنو، خاندان دا بت توڑ دیو، دین نال پیار کرو، سنت نال پیار کرو، قرآن نال پیار کرو، حدیث نال۔ اب دیکھو نا حضرت جابر رضی اللہ، جابر بن عبداللہ 1540 حدیث دے راوی، جابر کہندے نے ایک دن نا، ایک دفعہ نا اسی ایک جنگ تو واپس آ رہے ہیں، نبی پاک نال نے، سبحان اللہ، صحابہ کڈے پاگ والے سن جڑے نبی نال مل کے جنگاں لڑدے سن، کافراں دیاں توڑاں لاندے سن، انہاں دے سر قلم کردے سن۔ اللہ میرا اٹھ تھک گیا، پیچھے رہن لگ پیا، ٹردا ہی نہیں، توجہ ہے نا، میرا اٹھ ٹردا ہی نہیں، قدم چکدا ہی نہیں۔ آقا فرماندے نے جابر خیر ہے، پیچھا پیچھا رہنا ہے، سونے تھک گیا ہے، نہیں ٹردا، اچھا لیا نا کوئی چھڑی جی مینوں پکڑا۔ جابر فرماندے نے نبی پاک نے چھڑی دتی، ادھر ویکھو، تے میں او چھڑی اپنے اٹھ نو لائی، جڑا پیچھے رہندا سی ساریاں نو اگے لنگ گیا، جڑا پیچھے رہندا سی ساریاں نو اگے لنگ گیا۔ میں بڑا خوش ہویا، تے نبی پاک بھی میرے نال نال جا رہے نے، تے راہ وچ نا گلاں چھڑ پئیاں، ساڈے تے پوچھدے ہی نہیں نا مولوی، یہ تے آکڑ چ رہندے نے۔ کدی پوچھیا کسی اپنے مقتدی کو؟ جے کوئی بندہ مسیتے نہ ایک دو دن کدی گیا ہے گھر جا کے پوچھیا کیوں نہیں آنا ہے؟ یہ تے اپنی آکڑ چ پھردے نے۔ پر میرا نبی ہے نا، عاجزی والا نبی، پیار والا نبی، محبت والا نبی ہے، اور جنہیں بارے میں کہنا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے۔
جدے بارے قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا والقلم وما يسطرون۔ اج سونے میں تینوں وہ تقریر سنا رہا ہوں جیڑی میں ہزاراں دے مجمع نوں سنانا وا، اج میں تینوں سنا رہا ہوں، ذرا پیار کرنا میرے نال، محبت کر میرے نال۔ والقلم وما يسطرون۔ ربك بمجنون وإن لك وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لعلى خلق عظيم۔ ماشاءاللہ، اللہ تانوں آباد رکھی، اللہ تانوں سلامت رکھی کو کٹ کر بھئی۔ جابر کہندے نے نبی پاک میرے نال ٹر میں، ہائے ہائے ہائے، بولے نبی پاک میرے نال، او کڈے پیار والا نبی، کڈیا رحمت والا نبی، کڈیا محبت والا نبی، کڈیا شفقت والا نبی۔ نبی پاک میرے نال ٹر پے، اور منڈے ذرا دھیان کرے آجے، اور نوجوانوں ذرا دھیان کرے آجے، اور بڑھے بابے ذرا دھیان کرے آجے۔ سرکار میرے نال تر پے تے گلاں چھڑ پئیاں، بولو گلاں شروع ہو گئیاں۔ آپ فرماندے نے جابرا، او یتیم جابرا، ہائے ہائے، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا کر، میرے نبی نو بڑا یتیماں نال پیار ہے۔ میرا نبی آپ بھی یتیم ہے، حالی پیدا نہیں ہویا، ابے دا سایہ سر تو اٹھ گیا۔ میرا نبی 6 سال دا ہے، پیار کرنے والی اماں جدائیاں دے گئی۔ میرا نبی 8 سال دا ہے، پیار کرنے والا دادا عبدالمطلب بھی چھڑ گیا۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو رونا تھا، اور چلنے لگے تو مادروں ہم ہو گئے جدا۔ ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، ہر ایک سایہ، او سایہ والے ہو تے بغیر سایہ والے ہو، ہر ایک سایہ، ہر ایک سایہ، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا۔ سائے پسند آئے نا، سائے پسند آئے نا، سائے۔ اور جے ماپیاں دی قدر پوچھنی نا تے انہاں نوں پوچھ لے جڑے ماپیاں نوں ترس رہے نے، جڑے ماپیاں نوں یاد کر کر کے رو رہے نے، جڑے ماپیاں دے منہاں نوں ترس دے نے، جڑے ماپیاں دے پیار نوں ترس دے نے، جڑے ماواں دیاں محبتاں نوں ترس دے نے۔ سائے پسند آئے نا، بولو سائے پسند، بول یار، سائے پسند آئے نا، پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔
آقا فرماتے نے جابر تیرا ابا فوت ہو گیا ہے، تیرا بابا شہید ہو گیا ہے احد دی جنگ اندر، تیرا باپ سر تے کوئی نہیں، تے اج میں محمد تیرے کو پوچھ رہا وا، تو بھی پوچھ لیا کر کدی یتیماں کو، کدی پوچھ لیا کر انہاں دا حال پوچھ لیا کر، ہے تو تے ویر چکے نے، اج میں محمد تیرے کو پوچھنا وا۔ توجہ یار کی کر رہے، بس کر دئیے، خیر ہے تانوں اپنے ہی گلاں شروع کر لیا جی۔ میں محمد تیرے کو پوچھنا وا تزوجتا، جابرا سوڑیا تیری شادی ہو گئی ہے، ہائے ہائے ہائے، تزوجتا کی معنی ہے جابرا تیری شادی ہو گئی ہے؟ جابر کے اندر میں کہنا جی سونیا میری شادی ہو گئی ہے۔ آپ فرمانے نے بکرن ام سیبن، جابر کسی کنواری لڑکی نال شادی کی تھی یا وڈی عمر دی بی بی نال شادی کی تھی؟ یہ گل سنن والی حدیث ہے بخاری دی، وڈی عمر دی بی بی ہے کہ کنواری لڑکی ہے؟ جابر فرماتے نے میں عرضہ کرنا وا سونیا قل تو بل سیبن، کنواری نہیں وڈی عمر دی بی بی نال میں نکاح کیتا ہے۔ آقا فرماتے نے اللہ بکرن، ہائے ہائے ہائے، اللہ بکرن تلائبوا و تلائبکا، جابر تو تے علی نکا جیا ہے، جابر تو تے علی چھوٹو جیا ہے، تو تے علی کنوارا ہے، جابر تو تے بالکل ینگ ہے، اللہ بکرن کنواری لڑکی نال شادی کرنی سی، تلائبوا و تلائبکا، تو او دے نال کھیل دا او تیرے نال کھیل دی۔ جابر کہتے ہیں میری چیخاں نکل گئی، مینوں میرا ابا یاد آ گیا، مینوں میرا بابا یاد آ گیا۔ میں کیا سونیا تانوں پتہ ہے نا میرا باپ شہید ہو گیا ہے تے میریاں 9 پینا نے، میں 9 پینا دا کلا ویر، اللہ او پینا نال دشمنیاں کمان والیا، او پینا نال ویر کمان والیا، او پینا نال اٹ کھڑکے لان والیا۔ اے ویکھ لے جابر آندے نے سونیا میں کلا میریاں 9 پینا تے میرا بابا او دی جنگ شہید ہو گیا۔ ایک رات پہلے میرے بابے نے مینوں بلایا، او دا نام جناب عبداللہ، کہہ دو رضی اللہ، اللہ میرے عبداللہ شہید دی قبر میں بھی جنت دا باغ بنائے، وہ بھی ماں نے عبداللہ ہی جمعہ سی۔ خدا دی قسمیں پورا پنجاب لب لو عبداللہ سعید ورگا تانوں صرف ناب ورگا استاد، صرف ناب دا استاد تی حدیث دا استاد کوئی نہیں جے لبنا۔ اب بندے آدھے نے اکبر اسد تو بڑیاں حدیثاں پڑھنا ہے، جنہاں تینوں پڑھایا ہوئے گا وہ کنے قابل ہو کہ میں کیا میں تو دے پیر ورگا نہیں۔ اللہ بس ان کو دعاواں لئیاں نے۔ جابر دے باپ دا کی نام ہے عبداللہ۔ ایک رات پہلے میرے ابے عبداللہ نے میں نو بلا لیا، آدھے میرے پترا تینوں پتہ ہے صبح او دی جنگ ہونی ہے، دشمن نال ٹکراؤ ہونا ہے، تے پترا میں بھی محمد دی فوج اندر جانا ہے، تے پترا مینوں پتہ ہے مینوں یقین ہے کل صبح میں اللہ دے رستے اندر کھٹ جانا ہے، میں اللہ دے رستے اندر ذبح ہو جانا ہے، میں اللہ دے رستے اندر شہید ہو جانا ہے۔ پترا
تینوں پتہ ہے پوری دنیا اندر سب تو زیادہ پیار مینوں محمد مصطفیٰ نال ہے، تے نبی پاک دے بعد سب تو زیادہ پیار پترا مینوں تیرے نال ہے۔ تانوں سب تو زیادہ پیار کدے نال ہے؟ وہ دی گل بھی پھر مان لو نا، سب تو زیادہ پیار کدے نال ہے؟ جناب محمد نال صلی اللہ تے اولاد نال پیار تے پھر ہوندا ہی ہے نا۔ پترا سب تو زیادہ پیارا مینوں مصطفیٰ لگدا ہے تے مصطفیٰ دے بعد سب تو زیادہ جابر مینوں تو لگنا ہے۔ اچھا ابا جی، میرا باپ مینوں آندا ہے جابرا میریاں دو گلاں نے، میں جدوں شہید ہو جاواں میرے تے قرض اللہ سانو قرض کولو بچائے، اچھی آمین کہہ دیو، اور قرض کولو تے میرے محمد نے بھی پناہ منگی، پترا میرے تے قرض ہے جویں بھی ہوئے میرا قرض لا دے بھی، تے میں 9 دیاں چھڑ کے شہید ہو رہا وا، میں 9 بیٹیاں چھڑ کے اللہ دے راستے اندر شہید ہو رہا وا، میریاں 9 بیٹیاں نے یتیم ہو جانا ہے، پترا ایک تے میرا قرض لا دئی تے دوجا میریاں 9 تیاں دا تیار رکھی، تو 9 پینا دا کلے ہی پرا ہے تیریا 9 پینا دے 9 پینا دا تیار رکھی، سنیا میں پیو دی گل نو پلے بن لیا، ہائے 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 چنگے پتر ماپیاں دیاں گلاں پلے، بول یار نیک بچے نیک پتر پیو دیاں گلاں نو پلے بن کے رکھ دے نے، جڑے اپنے ماپیاں دیاں گلاں پلے بن دے نے، جڑے اپنے بڑیاں دیاں گلاں سینے نال لا کے رکھ دے نے، وہ دنیا اندر کدی ذلیل تے رسوا سونیا، میں ابے دی گل نو پلے بن لیا، سونیا میریاں 9 پینا نے، تے میں جدوں نکاح کرن لگیا میں کہا میں چھوٹی عمر دی بی بی نہیں لے آنی، میں بڑی عمر دی بی بی نال نکاح کرنا ہے، سونیا جے میں چھوٹی عمر دی بی بی لے آندا انہاں دی عمر دی بچی لے آندا، میریاں پینا بھی نکیاں نکیاں نے، میں نکی عمر دی لڑکی لے آندا، میں چھوٹی عمر دی لڑکی لے آندا، تے میریاں پینا نو کون سنبھال دی، میریاں پینا دی کنگھی کون کر دی، میریاں پینا نو روٹی پکا کے کون دے دی، میریاں پینا نو کپڑے دھو کے کون دے دی، سونے میں باپ دی گل نو پلے بنیا ہے، میں بڑی عمر دی بی بی لے آیا ہوا تاکہ میریاں پینا دا خیال کرے۔ نوواں نو چاہیے سارے گھر دا دھیان رکھے نا، اللہ توفیق عطا فرمائے ہیں، اپنی پرجائیاں نو چاہیے کہ اپنی ننداں نال پیار کرن، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کہ ابھی کڑیاں سوڑیاں گلاں، نبی بھی سونا اودیاں گلاں بھی، ہن بس نہ کر دئیے تسی تھک گئے ہو، اچھا تسی اتنے سو جانا میں تو بڑی دور جانا ہے، سونے میں بڑی عمر دی شادی اس واسطے کیتی ہے، ویکھا کڈی فرما برداری ہے باپ دی، آقا فرماندے نے احسنتا جابر تو بڑا ہی چنگا کیتا ہے، اللہ تینوں بڑے پاگ لائے گا، کہو سبحان اللہ، اللہ تینوں بڑے تے نال ہی نا اسی ٹائم ہی آقا فرماندے نے اے جڑا اٹھ تینوں تنگ کردا ہے اے ویچنا ہی، واہ سوڑیا نبی کر ہو تو ایسا ہو، پیمبر ہو تو اور ویچنا ہی۔ جابر آندے ساڈے گھر اکو ہی اٹھ سی، میرا دل کوئی نہیں سی ویچن تے، پر میں نبی دی گل نہیں موڑ سکتا سا، سوڑیا ویچ لواں گا، آقا فرماندے نے کنے پیسے لوے گا، سوڑیا پیسے جنہیں مرضی دے دے آجے، پر مدینے تک سواری میری ہوئی گی، مدینے تک سواری، آقا فرماندے نے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بھی مدینے لے جائے، اللہ مکے لے جائے، اسی آمین کہو، اے مکہ مکہ مدینہ، اور جدو کندہ دشن مدین دیاں،
ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ ذرا مہنگی ہوگی, ہر شے مہنگی ہے, مہنگائی دن بدن ودی جا رہی ہے. کتے سبحان اللہ ڈر مہنگی ہو گئی بھی تھی ڈردے ہو تو کتے اگلے مہینے بل نہ لگ کے نہ آ جائے بھی سبحان اللہ مسیح کئی سی یہ بھی نہ بل آ جائے. کوئی نہیں بل آتا, جی آ گیا تو قاری زکریا صاحب کلے ہی تار دیں کہ تھوڑا سارا کا بل بھاوے چندہ ہی منگ کے تارنا پیا. جدوں کندا دسن مدین دیا, کہو سبحان اللہ. جدوں کندا دسن مدین دیا, بولو جدوں کندا دسن, بولیا ذرا پیار کر میرے نال. جدوں کندا دسن مدین دیا, جدوں کندا دسن مدین دیا, مدینے جان والے ہو, مدینے ہو کے آن والے ہو, مدینے دیاں تیاریاں کرن والے ہو, اللہ تھانو مدینے لے جائے, اللہ تھانو مکے لے جائے. اور جدوں کندا دسن مدینے دیاں, جنہیں جنہیں مدینے جانا ہے وہ بولے تو جانا بولے. جدوں کندا دسن, نہیں حالی مزہ نہیں آیا. جدوں کندا دسن مدین دیا, تھوڑا جہا اور دور لا دیو. اور جدوں کندا دسن مدین دیا, تیاں ساریاں ٹھر دیاں سین دیا, تیاں ساریاں ٹھر دیاں سین دیا. جدوں کندا دسن مدین دیا, جدوں کندا دسن مدین دیا, تیاں ساریاں ٹھر دیاں سین دیا. دلوں حسد تے بغض تے کین دیا, واہ رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے, محبوب خدا دیا گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے. اور جدوں روزہ اطہر نظر پاوے, دل بے صبرے نو صبر پاوے, دل بے صبرے نو صبر پاوے. جدوں روزہ اطہر 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 اطہر, ذرا کہہ منڈل اطہر, اللہ تعالیٰ سارے نو بخائے اطہر اطہر. تڑپ جاؤ مدینے دی محبت اندر. جدوں روزہ اطہر نظر پاوے, دل بے صبرے نو صبر پاوے, بے نور اکھاں نو نظر پاوے, ایک دم روشنائیاں ہوندیاں نے. سونے مدینے جا کے اٹھ دیاں گا جی, ٹھیک ہے. جابر کہہ رہے اسی مدینے پہنچ گئے, رات پہ گئی, دن چڑھیا, میں اٹھ دی موار پھڑی تے نبی پاک دی خدمت پہنچ گیا مسجد نبوی اندر. سونیا اے لو اپنا اونٹ, میرے پیسے مینوں دیو. واہ آ ویکھ میرا نبی. آقا فرما رہے بلال جی یا رسول اللہ, اے اٹھ بن لے تے جابر نو پیسے پیسے دے دے. اسی تے اللہ کر لین والا ماری جاوے, ایویں ہی ہے نا. آقا فرما رہے اٹھ بن لے تو جابر نو کہ مہینے بعد آ جائے. ایویں سی سال بعد آ جائی, جدو منجی پکے گی لے لئی ہے, اور کمان سٹا کے نا میلے ادو لے لئی. تو ان کے بہانے سوکھا بھائی ملا والے بھج گئے نے, ملا والی بند ہو گئی, نہیں پیسے ملتے, وہ سی پی آر ہی نہیں ترتے ہے. آقا فرماتے نے جا بلال جی یا رسول اللہ اٹھ بن لے تے جابر نو پیسے دے. اگلی گل سن تے تڑپ جا. آقا فرماتے نے جڑے مکے نے او بھی دے, نال ہور بھی دے. ایک باری پھر سبحان اللہ کہے, جڑے مکے نے او بھی دے نال. جابر فرما دے نے نبی پاک میں نو ود پیسے دے دے نے. اگلی گل ذرا سننا, میں پیسے لے کے چائیں چائیں راضی راضی اپنے گھر جا رہا ہوں تے نبی پاک نے پچھو میں نو آواز ماری, جابر واپس آ
میں کیا خیر نہیں دوبارہ اٹھ میرے گل پہ جائے گا. نبی پاک پیسے ود دے بیٹھے نے, پیسے لین گے اٹھ مینو دین گے وہی مینو بڑھن گے. بس جابر فرما دے میں ڈردا ڈردا واپس آیا. آقا فرما دے او یتیم سبحان اللہ اوے مرے پیو والیا جابرا جی سونیا اج کر اے پیسے بھی لے جا اپنا اونٹ بھی لے جا. ویخ نبی کول کڈے بہانے نے دین دے بہانے بہانے نبی مریداں نو دیندا ہے. کیوں جی ایویں ہی ہے نا اسی بہانے بہانے کھو لیں گے اسی نے کوئی ٹھگی ماری کو بندہ لب پہ کسی جیب کٹ لئیے کسی طرح دال لا لئیے بس جی کوئی گل بن جائے شام تو پہلے پہلے رات تو رات تبیر ہو جائیے. نبی بہانے بہانے دیندا ہے. سرکار کیا نے پیسے بھی لے جا اونٹ بھی لے جا. اور گل لمبی ہو گئی. جابر نے نکاح کیتا نبی نے دعا دیتی. کیا جی پتہ لگا نکاح نبیہ دی. بس کریے ایک دو حدیث سنن ابو داؤد دی حدیث ہے. ماکر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالابکار بکر دی جمع بکار. آقا فرما دینے کواریاں لڑکیاں نال نکاح کریا کرو. تھوڑی عمر دیاں لڑکیاں نال نکاح کریا کرو. سونیا یہ کی وجہ ہے نکاح دا موقع ہے نا نکاح دیاں گلاں کر رہا ہوں. علیکم بالابکار کواریاں لڑکیاں نال نکاح کریا کرو. آقا یہ کی فائدہ ہے. آقا فرما دے نے انہن اعذب افوارا وانتق ارحاما وارضا بالیسیر. جیڑیاں کواریاں لڑکیاں ہوندیاں نے او جدوں بولدیاں نے میٹھے بول بولدیاں نے. کواریاں میٹھے بول بولدیاں نے زیادہ بچے پیدا کر دیا نے تھوڑے پیسے نہ راضی ہو جاندیاں نے. دیکھو کڑیاں حکمتاں والا نبی ہے. کواریاں اللہ جنت بھی تینوں کواریاں ہی دے گا. دعا کرو اللہ جنت عطا فرمائے. اوتھے بھی رب نے تو بھاویں 100 سال دا ہو کے مرے گا نا اوتھے رب نے تینوں کواریاں دینیاں نے. کواریاں 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 میں نہیں کہندا قرآن آندا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْعٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. اللہ نے اسی بیویاں ایسیاں دیاں گے جڑیاں کواریاں ہون گیاں. ایک نہیں دو نہیں 70 72 نال پڑے متھے لا دیاں گے. کواریاں بیویاں عبدالرحیم کلیم ہی بڑا سونا قرآن پڑھ دے نے. منظور شیخ بڑا ایدہ دیوانہ سی بہت دیوانہ سی عبدالرحیم کلیم صاحب دا. شیخ منظور اللہ دی قبر رو جنت دا باغ بنائے.
فجعلناهن أبكارا. جنہوں قرآن سن کے ٹھنڈ پئیے کو سبحان اللہ. اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. بولو کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. تھوڑا جی آواز اور کٹ دیو. کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. اور تھوڑا منہ کھول دیو. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. زلفاں دیاں قسم خدا 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 آپ کھاوے. زلفاں دیاں قسم خدا آپ کھاوے. زلفاں دیاں قسم خدا خدا خدا. اج میں اپنی برادری نو سنا رہا ہوں، اپنے پنڈ والے نو سنا رہا ہوں، اپنے علاقے والے نو سنا رہا ہوں. زلفاں دیاں قاری مصطفیٰ دے بائی دی شادی دے موقع دے سنا رہا ہوں. اوہ شادیاں کرن والے ہو، بیاہ کرن والے ہو، اوہ خوشیاں کرن والے ہو، تمالا نہ پایا کرو، پگڑے نہ پایا کرو، اجدیاں محفلاں سجایا کرو. اور زلفاں دیاں نبی دیاں لاتا پڑھیا کرو، مصطفیٰ دیاں شادہ بیان کریا کرو، محبوب دیاں عظمتاں بیان کریا کرو. میں کی کہہ رہا ہوں؟ ادھر ایک طرح میرے والے تک طرح میرے والے. زلفاں دیاں قسم خدا آپ کھاوے. انگلی پیاری جا اٹھ جاوے، ٹوٹے ہو جب چند آسمان دا. بولو کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. اور ختم نبوت دا ہویا اعلان، ختم نبوت دا ہویا ہویا ہویا. اسی بھی کہہ دو ہویا 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 اعلان. گواہی پیا دے دا رب رحمان، منہ کالا ہویا مرزے بے ایمان دا. بولو بھائی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. بس کریے کہ اگے چلیے. بس تھک گئے ہو؟ جڑ جے تھک گئے آکو سبحان اللہ. ہائے ایک بندہ بھی نہیں بولیا. اور بھائی جڑے تھک گئے کہہ دو سبحان اللہ. اچھا جڑے نہیں تھکے آکو سبحان اللہ. اور تہاڈا بیڑا تر جائے اور تہانوں رب مدینے لے جائے. اللہ اکبر. اے تے بڑی محبت والے نے. ویکھ لو بغیر اشتہار دے بغیر اطلاع دے میں تے اچانک آ گیا. اللہ نے 12 لا دیتی نے. ایکو کٹ کر یار نکاح دے مسئلے کریے ذرا 2-4 منٹ سے میں جانا ہے. بس کریے قاری صاحب دا بیان سنو. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولودا. ایسی بیبیاں نال نکاح کریا کرو. الودودا جیڑیاں بہتی محبت کرن، بہتے پیار کرن کہ بہتیاں لڑائیاں لڑن. ٹھیک ہے چنگا پجے تو شوق ہے تو ٹھیک ہے. تزوج الودود الودود صفت مشبہ دا سیغا. ایسیاں بیبیاں نال نکاح کرو جیڑیاں بہتیاں لڑائیاں لڑن. چلو ٹھیک ہے آپ ہی ترجمہ کر لیا جے. ایسیاں بیبیاں نال نکاح کرو جیڑیاں بہتیاں محبتاں کرن. الولودا ایسیاں بیبیاں نال نکاح کرو جیڑیاں بہتے بچے پیدا کرن. اتنے کی ہے جی بچے 2 ہی اچھے اور تیری ایسی بھی تیسی. بچے
ہے اور یہ سیاح ہے کہ میرا نبی سیاح ہے؟ اور ساری کائنات دے حکیم، ساری کائنات دے سیانے، ساری کائنات دے دنا ایک پاسے، مدینے دا دنا میرا محمد ایک پاسے صلی اللہ۔ ایسیاں بیبیاں نال نکاح کرو جڑیاں بہتی محبت کرن تے بہتے بچے پیدا کرن۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، نبی پاک فرماتے ہیں جدو اللہ دے دربار وچ نبی اپنی امتاں نو لے کے پیش ہون گے تے میں بھی اپنی امت نو لے کے رب دے دربار وچ پیش ہوواں گا تے میری امت سارے نالوں زیادہ ہوئے گی تے میں اپنی امت نو لے کے رب دے دربار وچ فخر کردا ہوواں گا۔ ہیں اوے محکمہ منصوبہ بندی والےو، میرے نبی نے فرمایا میں اپنی امت نو لے کے فخر کردا ہوں گا۔ بلکہ میرے حدیث یاد آ گئی، سرکار فرما دے نے قیامت دے دن جنت جنتیاں دیاں بیکی دی حدیث ہے 120 صفحہ ہون گیاں۔ کنیاں صفحہ؟ 120 صفحہ۔ تے گل اگلی بھی سنیا سرکار فرما دے نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیاں دیاں امتاں دیاں صرف 40 صفحہ ہون گیاں، جنت 80 صف میں محمد دی امت دی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح دیاں گلاں کر رہے ہو، آخری گلاں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ 2660 حدیث دے راوی۔ آدھے بھابیاں نو گرامر نہیں ہوندی، انہاں نو قرآن نہیں ہوندا، انہاں نو حدیث نہیں ہوندی، ہن کہہ خطرہ میں تیرے پکڑاں گا، ہن کہہ کے ویکھے کوئی مائی دا نال اے چل رہا ہے میرا پوری دنیا اندر کوئی کہے نا اہل حدیث نو او نہیں ہوندا، اے نہیں ہوندا، سب تو پہلے اہل حدیث دا سپاہی بن کے میدان وچ اکبر اسد آئے گا۔ اوے اللہ دی مہربانی نال اہل حدیث نو جاؤ، میں سینے تے ہاتھ مار کے کہنا آئے کوئی مائی نے پتر جمع میرے سامنے، ایس فقیر نو قرآن بھی یاد ہے، کثرت نال محمد مصطفیٰ دا فرمان بھی یاد ہے، کہہ دو صلی اللہ۔ میرے آقا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، دنیا اندر بڑے بڑے پیار کرنے والے ویکھے، بڑیاں بڑیاں محبتاں کرنے والے ویکھے، ویندے ہو نا بڑے بڑے عاشق ساری ساری رات تے فیس بک تے بیٹھے رہتے ہیں، ساری ساری رات مردے رہتے نے، رو ہائے میں مر گیا، جے تو نہ ملی تے میں مر گیا، مردہ بھی نہیں، جے تو نہ ملی میں گولی کھاواں گا، کھاندا کیوں نہیں ہے، میں انگلیاں وڈ لواں گا تیرے تو بغیر میں نہیں رہ سکتا ہے۔ اور سب جھوٹے سب کوڑے، بولو سب محبتاں کوڑیاں۔ نبی پاک نے فرمایا جے سچی محبت ویکھنی جے تے دنیا اندر نکاح والی محبت ہے، جیڑی محبت نکاح والی ہے کائنات او دی مثال ہی کوئی نہیں۔ جیڑا احساس بیوی نو اپنے خامد دا ہے، جیڑا احساس خامد نو اپنی بیوی دا ہے، اور احساس کسے نو ہو سکدا؟ باقی سب جھوٹے نے، کوڑے نے، مکار نے، فراڈیے نے، بکواس کرتے نے، ساری ساری رات فیس بک تے بیٹھے رہندے نے، ٹک ٹاک تے بیٹھے رہندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا اور ساری دنیا دیاں گلاں ایک پاسے، میرے مصطفیٰ دا فرمان ایک پاسے، لم تارا للنکاح لم تارا للمتحابین مثل النکاح، اور جڑا پیار نکاح کرن والیاں دا آپس اندر کائنات او دی مثال تے نظیر ہی کوئی نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان، سرکار فرماتے ہیں جدو بندہ شادی کر لیندا ہے او دا ادھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، ادھا ایمان، ادھا ایمان۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی،
باقی ادھے ایمان دے بارے اللہ کو ڈردا رہے. اگلے دن حدیث میں ایک تھان تے بیان کیتے ہیں اچھا مولوی صاحب سمجھ آ گئی ہے. میں کہا مینوں بھی سمجھا دے. یہ مطلب ہے جڑا بندہ نکاح کرتا ہے ایک وہ ادھا ایمان مکمل، جا دو کرتا ہے وہ پورا ایمان مکمل. میں کہ اگلی گل بھی کر، جڑا تیجا کرتا ہے وہ تو ولی بن گیا، جڑا چوتھا کرتا وہ تو کتب ابدال ہی بن گیا ہے. بندے گویڑی بڑے بڑے لا لیتے ہیں نا، بڑے گویڑیے جگاڑیے بندے ہوتے ہیں. بہرحال نبی پاک دا فرمان جڑا بندہ شادی کر لینا ہے بولو دا ایمان. نکاح نبیاں دی سنت ہے، بولو نکاح نبیاں دی سنت ہے. اللہ فرما دینے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. سنیا تواڈے تو پہلے اسی جنہیں نبی بھیجے نے وہ سارے بیویاں والے سن تے بچیاں والے سن. آخری حدیث سن، ماں دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی صدیق دی بیٹی صدیقہ، محمد دی بیوی صدیقہ، مومنہ دی ماں صدیقہ رضی اللہ. قرآن دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پھر کہہ دو ذرا سبحان اللہ، ذرا اور تھوڑا جہا زور لا دیو. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور صدیقہ صدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی، وہ صدیقہ صدقہ. ذرا مل کے تسی بھی کہہ لو میرے نال نال، جنہوں اس ماں نال پیارے، جنہوں اس اماں نال پیارے، او بولو ذرا دوجے نہ بول. وہ صدیقہ صدقہ، وہ صدیقہ صدقہ، وہ صدیقہ صدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی، وہ طیبہ طاہرہ، وہ طیبہ طاہرہ، وہ حریم آشنا بیوی، وہ جس کے نام جبریل امی لے کر سلام آیا، وہ جس کے نام جبریل امی لے کر سلام آیا. مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، وہ جس کو دلہن بنا کر، وہ جس کو دلہن بنا کر تھے محمد مصطفیٰ لائے، وہ جس کو دلہن بنا کر تھے محمد مصطفیٰ لائے، وہ جس کے دلہا بن کر تھے نبی الانبیاء آئے. رسول اللہ نے ذرا بولو نا رسول اللہ نے، ایک بار پھر بولو رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا. رسول اللہ نے رکھا ہے ہوں میرا لقب تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ نے رکھا ہے رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا. فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا. ماں دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الناس برکتاً ایسرہ معونتاً.
لے ہن اے حدیث تسی پلے بن کے لے جاؤ، آخری حدیث۔ ہر بندہ برکت لبدا پھردا ہے، میں بھی برکت دی تلاش چاں، تسی بھی یا اللہ سانو برکت عطا فرما، یا اللہ ساڑے گھراں اندر برکت عطا فرما، اللہ ساڑے اعمالاں اندر برکت عطا فرما، اللہ ساڑیاں زمیناں اندر برکت عطا فرما، اللہ ساڑے پورے ملک اندر برکت عطا فرما۔ اور بولو ہر بندہ برکت، تسی بھی برکت لبدے پھردے ہو۔ نبی پاک نے فرمایا او نکاح، اور سن لو گل دھیان نال، نبی پاک دا فرمان آخری میری گل پلے بن لو، اور نکاح تے فضول خرچیاں کرن والے ہو، بہتے بہتے پیسے لان والے ہو، اور سن لو اپنا کباڑا کران والے ہو، اور نبی پاک دا فرمان پلے بن لو۔ سرکار نے فرمایا او نکاح بڑی برکت والا ہے، ایسرہ معونتن، جدے تے پیسے تھوڑے لگن، جدے تے پیسے اسی آنے لے، اسی کو روز روز بیان کرنے، جڑا نالے ملے آنے دا سب تو مہنگا شادی آنے وہ دے چ ولیمہ کرنا ہے، وہ دے میں جانا ہے، وہ دے چ برات لے ہوئی ہے۔ اور ایسیاں گلاں نہ کریا کرو، فضول خرچیاں کو بچیا کرو، نکاح سنت دے مطابق کریا کرو۔ قاری مصطفیٰ صاحب نے بہت اچھا پروگرام بنایا ہے، اللہ اس نکاح اندر برکت فرمائے، اور جو دو خاندان آپس وچ ملے نے جڑے نے، اللہ انہاں دے درمیان پیار رکھے، محبت رکھے اور اتفاق رکھے، ہر قسم دے جھگڑے لڑائی تو اللہ محفوظ فرمائے۔ ہاں جی، بیمارہ واسطے دعا کر دیو، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ساڑے بڑے پیارے محسن تے بزرگ تے ساڑے پیڑ دی رونق تے علاقے دی رونق تے ایس مسجد دی رونق، بلکہ دو مسجدہ دی رونق، ماسٹر محمد طالب صاحب بیمار نے، اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے، اللہ انہوں نے بیوی نو بڑی نیک خاتون سی، جنت الفردوس عطا فرمائے، انہوں نے والد بڑا اچھا انسان سی، اللہ انہوں نے جنت عطا فرمائے، ماسٹر صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے، جنہیں بھی بیمار دے اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ قاری مصطفیٰ صاحب دا بھی بیان ہوئے گا اور ہونا بھی چاہیے، پھر انشاءاللہ قاری عبدالعلیم کلیم صاحب دا بیان ہوئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔